بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ کچھ دن پہلے پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ اس میں کیا تھا کہ ایک لڑکا اور لڑکی جس نے گھر سے بھاگ کے اپنی پسند کی اور محبت کی شادی کی۔ تقریباً بتایا جاتا ہے کہ عرصہ 1.5 سال تک ان کی یہ جو شادی کا سلسلہ یہ چلتا رہا۔ 1.5 سال کے بعد ان کے جو گھر والے تھے ان گھر والوں نے ان کو بلا کے ان کی کھانے کی دعوت کی بھی، ہم آپ کی دعوت کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، تو آپ لہٰذا آ جائیں، ہم سے ملاقات کر لیں، مل لیں۔ وہ شاید یہ سوچ کے کہ ہمارے گھر والے تو پہلے اس شادی کے اوپر راضی نہیں تھے، لیکن چلیں اب راضی ہو گئے ہیں، اب وہ ہمارے اس معاملے کو بھول چکے ہیں، ہماری غلطی کو معاف کر چکے ہیں، اس وجہ سے وہ چلے گئے۔ جو وہاں پہ پہنچے تو پتہ چلا کہ معاملہ برعکس تھا، وہ اس کو جال میں پھنسانا چاہتے تھے، انہوں نے جال میں پھنسایا، لے گئے دونوں لڑکا اور لڑکی کو، گولیاں مار کے دونوں کو جو ہے نا قتل کر دیا۔ یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے۔ اب یہ قتل جو ہے یہ کس چیز کا قتل ہے؟ غیرت کے نام کے اوپر قتل ہے، غیرت کے نام پہ کہ لڑکی گھر سے کیوں بھاگی، لڑکی گھر سے کیوں بھاگی، اس وجہ سے لڑکی کو قتل کر دیا گیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو قتل ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ایسے غیرت کے نام کے اوپر قتل کیا جا سکتا ہے، نہیں کیا جا سکتا، کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، یا پھر اصل مسئلہ کیا ہے؟ شریعت ہمیں اس حوالے سے کیا رہنمائی کرتی ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم آپ کو یہ بتائیں کہ یہ جو محبت کی شادیاں ہیں یہ بالکل ناجائز ہیں شرعاً، ان کی شرعی طور پہ کوئی حیثیت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پہ ایک لڑکی اپنے گھر سے والدین کی مرضی کے بغیر بھاگ کے کسی اور لڑکے سے، کسی مرد سے شادی کرتی ہے، اسلام کبھی بھی اس چیز کا نہیں اجازت دیتا، بلکہ اسلام نے ایک اصول بنائے ہوئے ہیں، ایک حد رکھی ہوئی ہے۔ لڑکے کے لیے علیحدہ حدود ہیں، لڑکی کے لیے علیحدہ حدود ہیں، لڑکی نے کیا کیا کرنا ہے، لڑکے نے کیا کیا کرنا ہے۔ لڑکے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مثنى وثلاث ورباع، جو عورتیں تمہیں پسند ہیں ان کے ساتھ شادی کر لو، 1 پسند ہے، 2 پسند ہے، 3 پسند ہے، 4 پسند ہے، جو اللہ فرماتا ہے تمہیں پسند آتی ہیں ان کے ساتھ شادی کر لو۔ اب اس پسند کرنے کا کیا مطلب ہے؟ پسند کرنے کا یہ مطلب ہے کیا کہ وہ لڑکا روڈوں کے اوپر بازاروں میں گھومتا پھرے، کالج یونیورسٹی کے باہر اس کے دروازے کے اوپر پونڈی کرتا رہے، لڑکیوں کے جو ہے نا تلاش کرتا ہے، ٹھیک ہے، ان کے پیچھے ان کے جو ہے نا یعنی ایک جو ہوتا ہے نا جو ایک لونڈے بازی ہے یا ایک برا کام ہے جو چھیڑ چھاڑ کرتا رہے، کیا پسند کرنا اس کو کہتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اس کے پسند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی لڑکی ہے، اس نے اس کو دیکھ لیا ہے، کسی بھی طریقے سے اس کی نظر اس کے اوپر پڑ گئی ہے، اس کو پسند آ گئی ہے، ٹھیک ہے، یا پھر کسی کے بارے میں اس نے سن رکھا ہے کہ اچھی ہے، پسند آ گئی ہے، شادی کر لیں، یا پھر کیا ہے کہ ظاہر ہے کہ اس کے بارے کوئی لڑکی ہے اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ جانتا ہے، تو اس کو لگتا ہے کہ یہ لڑکی اچھی ہے، اس کی عادتیں اچھی ہیں، اس کو پسند ہے، اس کے رشتہ بھیج دے، اس کی بہن کو دیکھا ہے، اس کے بھائی کو دیکھا ہے، کہیں سے اس کو لگتا ہے کہ لڑکی اچھی ہوگی، خوبصورت ہے، اس کی عادتیں اچھی ہیں، خاندان اچھا ہے، نکاح کا رشتہ بھیجتا ہے، اچھی بات ہے، پسند کرنا اس کو کہتے ہیں۔ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ لڑکے کو اختیار ہے، وہ پسند، اگر اس کو کوئی پسند آ جائے تو کیا کرے کہ اس کے ساتھ نکاح کر لے۔ اچھا، لڑکی کا حکم کیا ہے؟ لڑکی کو شریعت نے پسند کا کوئی اختیار نہیں دیا ہے، یعنی وہ ایسے بھی پسند نہیں کر سکتی جیسے لڑکا پسند کر سکتا ہے، اس کو شریعت نے کبھی اختیار نہیں دیا ہے کہ وہ ایسے پسند کر لے، چاہے جائے کہ وہ گھر سے بھاگ جائے، ٹھیک ہے۔ آگے وہ مسئلہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اس کا جو قتل ہوا ہے وہ صحیح ہے غلط ہے، وہ بھی مسئلہ آئے گا انشاءاللہ۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ لڑکی کی پسند کا کیا اصول ہے؟ پسند ہے، بالکل ہے۔ شریعت نے پہلے تو یہ اصول بنایا ہوا ہے کہ کوئی بھی مرد، والدین جب بھی اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہیں تو چاہیے یہ کہ اس سے اس کی پسند پوچھیں، ٹھیک ہے، اس سے اس کی اجازت لے لیں۔ اجازت کا کیا مطلب ہے؟ رشتہ آیا ہے، کوئی لڑکے کا رشتہ آیا ہے تو جا کے بیٹی کو بتائیں کہ فلاں لڑکے کا رشتہ آیا ہے، لڑکا اس طرح ہے، آپ کو پسند ہے، ٹھیک ہے، اس سے پوچھنا چاہیے کیا آپ شادی کرنا چاہتی ہیں اس کے ساتھ۔ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ جو لڑکی ہے، لڑکی کنواری لڑکی ہے، اس کے اصول یہ ہے کہ اگر وہ خاموش ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے اس سے راضی ہے، پسند ہے یا نہیں ہے لیکن راضی ہے۔ ہاں، اگر شریعت یہ کہتی ہے اس کو پسند نہیں ہے، اس کو چاہیے کہ وہ انکار کر دے، وہ انکار کر دے کہ بھی میں نہیں کرنا چاہتی، یہاں پہ یہ لڑکی کی پسند ہے، لڑکی کی یہ پسند ہے،
لڑکی کی یہ پسند نہیں ہے کہ جس طرح لڑکا پسند کر سکتا ہے کسی کو بھی، یہ جو ہے نا لڑکی خوبصورت ہے اس کے پیچھے پڑ جائے، اس کا رشتہ بھیجے، یہ کرے، یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ اس کو پسند آ جائے رشتہ بھیج دے، لیکن لڑکی کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ کہے بھی میں نے یہاں پہ شادی کرنی ہے یہاں پہ نہیں کرنی، یہ غیر اخلاقی غیر صحیح بات ہے۔ وہ جو رشتہ اس کے پاس آیا ہے صرف اس میں سے وہ پک اینڈ چوز کر سکتی ہے کہ ہاں یہ ہے، یہ اس کے ساتھ کرنا چاہتی، اس کے ساتھ نہیں کرنا چاہتی، کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتی میں فلاں کے ساتھ کرنا چاہتی ہوں فلاں کے ساتھ نہیں کرنا چاہتی، ٹھیک ہے۔ شریعت یہ بتاتی ہے لڑکی کو، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں دینی تعلیم نہیں دی جاتی۔ اب دینی تعلیم لوگ چونکہ نہیں دیتے، اسی وجہ سے کیا ہے کہ یہ جو آج کل ہمارے معاشرے میں لڑکے اور لڑکیاں کیا اپنی پسند کر لیتے ہیں، اپنی پسند کر کے پھر گھر سے بھاگ جاتے ہیں۔ اب جو گھر سے بھاگ کے جاتے ہیں 1.5 سال تک رشتہ چلا، جو گھر سے بھاگ جاتے ہیں وہ نکاح عدالت کے اندر جا کے کرتے ہیں، جس نکاح کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، اس طرح کا نکاح ہوتا ہی نہیں ہے جو لڑکی کے والدین کی مرضی کے بغیر ہو۔ لڑکا نکاح کر سکتا ہے، اپنے والدین کی اجازت کے بغیر بھی کر سکتا ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے والدین کی، لیکن جو لڑکی ہے اس کے لیے شریعت نے اصول بنایا ہوا ہے کہ اس کے والدین ہی اس کا نکاح کریں گے، اس کا ولی ہی اس کا نکاح کرے گا، وہ اپنی مرضی سے اپنا نکاح نہیں کر سکتی۔ لیکن کیا ہے کہ لڑکیاں بھاگ کے جاتی ہیں، نکاح کر لیتی ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں بچے بھی پیدا ہو جاتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو ہے نا ہم نے کوئی اچھا کام کر لیا ہے۔ غلط بات ہے۔ اب بات یہ ہے کہ چلیں غلط کام ہو گیا، اس کی سزا کیا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس کا کیا کیا جائے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر انہوں نے غلط کام کر لیا ہے تو اس کی جو سزا ہے وہ شرعی سزا جو ہے نا ایک اصول کے ساتھ ہوتی ہے جو ریاست دے سکتی ہے، اور ریاست بھی اس کی یہ سزا نہیں دے سکتی کہ اس کو گولیاں مار کے قتل کر دے، کیونکہ شریعت نے اس کی یہ سزا مقرر نہیں کی ہے۔ کبھی بھی شریعت نے اس کی یہ سزا مقرر نہیں کی ہے کہ جو یعنی گولیاں مار کے قتل کر دیے جائیں۔ ہاں یہ ضرور سزا ہے کہ انہوں نے یہ جو کام کیا ہے، گھر سے بھاگے ہیں، ایک جعلی نکاح کیا ہے، اس کے ساتھ انہوں نے وہ ایک میاں بیوی والا ریلیشن قائم کیا ہے، چونکہ نکاح بھی جعلی تھا، ریلیشن بھی جعلی تھا، اس وجہ سے زنا کے کھاتے میں آتا ہے، تو اس کے اوپر زنا کی سزا لگے گی۔ اس کے اوپر یا علماء جو ہے نا ایک اس کے اوپر فتاویٰ جاری کریں گے باقاعدہ، اور فتویٰ جاری کر کے یعنی اس کے اوپر علماء مل بیٹھ کے بحث کریں گے، اس کے اوپر تحقیق کریں گے، ٹھیک ہے، مناقشہ کریں گے، اس کے بعد ایک سزا شرعی طور پہ جو نکل رہی ہوگی، ان کو جو ایک مناسب لگے گی شرعی طور پہ وہ سزا مقرر کریں گے، اور وہ ریاست کے اندر رائج کی جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی اپنی مرضی سے کسی کو قتل کرنا شروع کر دے، بھی غیرت کے نام پر قتل ہے، ایسا کوئی قتل شریعت میں جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور شریعت میں بھاگ کے شادی کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ بچیوں کو دین کی تعلیم دی نہیں جاتی، دین سے دور رکھا جاتا ہے، اس وجہ سے اس طرح کے واقعات پیش آ جاتے ہیں۔ جب اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں تو ان کی غیرت پھر جاگ اٹھتی ہے، ان کی غیرت جاگ اٹھتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ دین کی تعلیم دیتے ہوئے ان کو غیرت نہیں آتی۔ غیرت کہاں پہ آتی ہے؟ جب دین کی تعلیم سے دور ہونے کی وجہ سے وہ کوئی دین کے خلاف، شریعت کے خلاف قدم اٹھاتے ہیں، پھر ان کو غیرت آ جاتی ہے کہ ہماری بچی اس نے یہ کام کر دیا ہے، بھائی آپ ایسا کریں پہلے ان کو دین کی تعلیم دیں، دین بتائیں، ان کو سکھائیں، ٹھیک ہے۔ جب ان کے پاس دین کا علم اور تعلیم ہوگی تو وہ کبھی بھی اس طرح کا جو ہے نا وہ کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے۔